إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وجاء في الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن رواه مسلم وقال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي قال الله عز وجل إن رحمتي سبقت غضبي رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگان دین، خواتین ملت، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، دیگر معزز حاضرین و سامعین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی 3 مختلف مقامات کی آیتیں اور ان کے ٹکڑے پڑھے ہیں، پھر 2 حدیث جو ایک مسلم اور ایک بخاری کی ہے آپ حضرات کے گوش گزار کی، انہی آیات و احادیث کے تناظر میں خطبہ جمعہ کے طور پر سابقہ امتوں کی ہلاکتیں، اسباب و علاج، اس عنوان سے کچھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہی کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اولاً ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور بالا تری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہو، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں دولتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ثانیاً درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر،
اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد برادران اسلام، اگر ہم قرآن حکیم کو بغور پڑھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار و انگنت واقعات بیان کیے ہیں، اور بہت سی باتیں اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت کی بیان کی ہیں۔ وہیں پر قرآن حکیم کو بغور مطالعہ کرنے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں ان لوگوں کی داستانوں کا بھی بہت سا ذخیرہ کیا ہوا ہے جو لوگ اس دنیا میں آ کر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ شریعت اسلامیہ میں پچھلی امتوں کی تاریخوں کو اس لیے دہرایا گیا ہے تاکہ امت محمدیہ ان تاریخوں کو پڑھ کر، سن کر اپنے اندر ان خرابیوں کو نکال دیوے، اور جن اچھائیوں کو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے امت محمدیہ اپنے اندر وہ اچھائیاں داخل کرے۔ اسی لیے شریعت میں پچھلی قوموں کی ہلاکت کے عنوان کو تفصیل سے رکھا گیا ہے، اور اگر ہم غور کریں تو اسباب و عوامل میں ملتے ہیں۔ اس کی وجوہات معلوم ہوتی ہے، اللہ کی کھلے عام بغاوت، سرکشی، نافرمانی، وقت کے رسول کی نافرمانی، وقت کے رسول کی تکذیب، وقت کے رسول کا مذاق اڑانا، اور اسی طرح دی گئی شریعت کی نافرمانی اور اس کا مذاق اڑانا۔ یہ تین اہم وجہ بنی ہے دیگر قوموں کی ہلاکت اور زوال کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 14 میں ایک جملے میں، آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ نے بڑی تفصیلی بات بیان کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کُلٌّ کذب الرسل فحق وعید، کہ ان تمام امتوں نے جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئی، جو اللہ کے عذاب میں ہلاک ہوئی، جو تباہ و برباد ہوئی، اللہ نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ہے کُلٌّ کذب الرسل، یہ تمام امتوں نے وقت کے رسولوں کا انکار کیا۔ فحق وعید، اللہ کہتا ہے ان پر عذاب مسلط ہو گیا۔ آج اس آیت کے ضمن میں امت محمدیہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والے غور کر سکتے ہیں، سبق لے سکتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے طور پہ نازل کی تھی۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، اہل مکہ اگر آپ کو ستاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی باتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اس سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب ہوئی۔ وہیں پر اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کو دوسرا اہم سبق دیتا ہے۔ اہل مکہ مخاطب اول تھے، اللہ کہتا ہے اہل مکہ تم لوگ جان لو اس سے پہلے کے نبیوں کا انجام، نبیوں کے امتیوں کا جنہوں نے ان کی تکذیب کی تھی، کیا انجام ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا، بتایا اہل مکہ کو ہم بھی اس قرآن کے مخاطب ہیں، امت محمدیہ میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے، ہم بھی کلمہ گو ہیں۔ گویا اللہ ہم سے بھی خطاب کر رہا ہے کہ ہم نے بھی، امت محمدیہ نے بھی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول آخر جناب محمد رسول اللہ کی رسالت یا آپ کی باتوں میں سے ایک بات کی بھی تکذیب کر دی، اللہ کہتا ہے فحق وعید، اللہ کا عذاب مسلط ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے امت محمدیہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو، امت محمدیہ کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، پڑھنا ہی چاہیے، بغیر اس کے پڑھے کسی کی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ جہری نماز ہو، سری نماز ہو
امام کے پیچھے ہو، انفرادی ہو، کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب مولوی صاحب کہیں سے بھی گھما پھرا کر بتائیں ہوتی ہے، ہمارے آپ کے نبی نے کہا نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، ختم۔ آمنا صدقنا، ہمیں پڑھنا ہی چاہیے اور پڑھتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ میں ایک چیز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دعا میں بھی کرتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار صراط مستقیم ہمیں دکھا، اس کی ہدایت دے، اسی کی رہنمائی فرما، اسی پر قائم اور دائم رکھ۔ کس صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، صحابہ کرام والا صراط مستقیم، مولوی والا یا فاطمیہ شیعہ والا صراط مستقیم نہیں، وہ صراط مستقیم بھی نہیں ہوگا، وہ گمراہی ہو سکتی ہے، صراط مستقیم نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں صراط مستقیم، صحابہ کرام والا راستہ، اللہ اس کی ہدایت ہمیں دے۔ آج امت اہدنا صراط المستقیم کہتے ہوئے شیعوں اور فاطمیوں کے اعمال کو اختیار کر بیٹھی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اہدنا صراط المستقیم مانگتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ غور کریں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اے پروردگار جو گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا عذاب آیا ہے، ان کے طریقے سے ہمیں محفوظ رکھنا، ان کا راستہ مت چلا دینا۔ اب آپ غور کریں، شریعت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت اسلامیہ میں عذاب جن قوموں امتوں کو دیا گیا، تفصیلی واقعات 7 قوموں کا ہے، اور مختصر واقعات کئی قوموں کے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ان ہلاکتوں کے اسباب اور عوامل کو جاننے سے پہلے چند بنیادی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، خصوصاً اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر، اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ بطور یاد دہانی کے کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العالمین عادل ہے، اور اللہ کی صفات کا تذکرہ اس موقع پر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اس موضوع کی وسعت سمجھ میں آئے، اس موضوع کو صحیح موڑ پر لے جایا جائے، اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ رب العالمین عادل ہے، اللہ عدل کرتا ہے، اللہ ظلم و ذرہ برابر نہیں کرتا۔ سورہ نساء کا مطالعہ کریں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ عدل و انصاف کا فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ عدل و انصاف پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین کائنات کا پروردگار ہے، وہ بندوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا اور نہ کرے گا۔ یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین ذرہ برابر۔ پھر دوسری بات، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مخلوق پر بڑا مہربان ہے، اتنا مہربان اللہ رب العالمین کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو حکم دو، بتا دو، خبر دے دو، نبی عبادی انی، بے شک میں انا الغفور الرحیم، بڑا معاف کرنے والا مہربان ہوں، بہت درگزر کرنے والا، بہت عفو درگزر کا معاملہ کرتا۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ آپ قرآن میں مطالعہ کریں، هو الغفور الودود، اللہ نے کہا ہے اللہ رب العالمین غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، بے شمار بخشش اللہ کے پاس۔ دوسرا نقطہ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث قدسی سنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہی ہے۔ تیسری بنیادی بات یہ کہ اللہ رب العالمین اتمام حجت پہلے کرتا ہے۔ یہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کا تذکرہ بڑا اہم ہے۔ اللہ اتمام حجت کے بغیر، انذار و تبشیر کے بغیر اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کو گرفت نہیں کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین کسی بھی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے. قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین نے کہا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ نے کہا ہے اللہ رسولوں کو اور جو ہے انبیاء کو بھیجتا ہی اس لیے ڈرانے والا، دھمکانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر، تاکہ اللہ کے لیے لوگوں پر حجت ہو جائے، حجت قائم ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے کہ بھائی کوئی بندہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگے اللہ رب العالمین تیری رہنمائی نہیں آئی، پروردگار تیری ہدایت نہیں ملی، پروردگار تیرا جو ہے بندہ کوئی بتایا نہیں، صحیح رہنمائی نہیں کی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. یعنی اللہ رب العالمین اتمام حجت کرتا ہے. اور ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مہلت بھی دیتا ہے فکر کے لیے، غور و فکر کے لیے، عمل میں اصلاح کے لیے، درستگی کے لیے اللہ پھر مہلت دیتا ہے. قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ ہم جو چھوٹ دیتے، مہلت دیتے، اللہ کہتے ہیں کفر والے اسے اچھا نہ سمجھے. اگر اس چھوٹ میں رائے ہدایت ملی تو بہتر ہے، ورنہ یہ چھوٹ ان کے لیے اور آفت کا سبب ہے. اللہ نے قرآن میں لِأَنفُسِهِمْ، وہ خیر نہیں ہے. پھر ایک بات، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ گرفت بھی کرتا ہے، اور اللہ کی گرفت، اللہ کا عذاب، اللہ اپنے عذاب سے ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرمائے. بڑی شدید ہے، المناک ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان عذاب ربک لشدید، تیرے پروردگار کا عذاب بڑا شدید ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں ان اخذہ علیم شدید، پروردگار کی پکڑ بڑی شدید پکڑ ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ نے قرآن میں کہا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. اور ہم قرآن کا، شریعت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب قوموں پر، سابقہ امتوں پر کیوں آیا، اللہ کے عذاب میں کیوں مبتلا ہوئے. وجوہات پڑھتے چلیں. سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کتنی ہی قوم کو ہلاک برباد کر دیا. یعنی کئی قومیں، کئی جو بستیاں اللہ نے ہلاک برباد کر دی. قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، قسم نہ کہتے ہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دینا. اللہ کہتا ہے کتنی ہی بستیوں کو، کم یہاں پہ صیغہ تقصیر ہے، یعنی ایک دو نہیں کئی بستیوں کو اللہ کہتا ہے ہم نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. کیوں؟ وَأَنشَأَ ظَالِمَةً كَانَتْ ظَالِمَةً، اللہ نے وجہ بھی بیان کی ہے کہ ظالم تھی، اپنے اوپر زیادتی کرتی تھی، وقت کے رسول کے ساتھ زیادتی کی تھی، اللہ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اللہ نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. اس آیت کے ضمن میں امت محمدیہ غور کر سکتی، خاص طور سے وہ لوگ جو اللہ کے شان میں کھلے عام گستاخی کرتے ہوئے غیروں کے جو ہے آستانے پر جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں، ان سے کچھ اب امیدیں رکھے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں سے جن کے خود اپنی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کی خود اپنی خبر نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے کہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. کتنا بھی بڑا ولی اللہ جو گزر گئے اس دنیا میں، کوئی ایک آدمی آئے چیلنج اس کو شریعت سے لا کر دکھا دے نام کے ساتھ کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ جنتی ہے، کسی کی گارنٹی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے اللہ کے ولیوں پر خوف نہیں. ولی اللہ نے متعین نہیں کیا، امت نے متعین کیا ہوا ہے. یہ نقطہ غور کریں. ایسے کے پاس جا کر اپنے سر کو ٹکانا، اللہ کے ساتھ شان میں گستاخی، کھلے عام گستاخی. اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن میں قسمنا، ہم نے کتنی امتوں کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا جنہوں نے اللہ کی شان میں، وقت کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی، شریعت کی خلاف ورزی کی تھی. اللہ کہتا ہے ہم نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. آپ گئے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کانت ظالمہ وانشانا بعدها آخرین قومن آخرین، اس کے بعد ہم نے دوسری قوم تاکہ عبرت حاصل کر لے ہوئے، نصیحت حاصل کر لے ہوئے. یہ اللہ نے ہمیں عبرت و نصیحت کے لیے کہا ہے کہ امت محمدیہ، مسلمان کلمہ گو اللہ کے علاوہ کسی در پر نہ جائیں، ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرے، مشکل کشا، حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کسی صورت بھی انکار نہ کرے، ورنہ اللہ نے کہا ہے اللہ ہلاک کر سکتا ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ رب العالمین لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے.
وَلَٰكِنَّ النَّاسَ لیکن لوگ انفسہم یظلمون اپنی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھ دیا ہے, نعمت ہے اللہ رب العالمین کی آنکھیں, یہ دیکھنے کا کام کرتی ہے. اللہ نے کان دیا ہے, یہ سننے کا کام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے عقل سلیم دیا ہے, عقل و بصیرت دی ہے تاکہ بندہ حق و باطل میں سمجھ کرے, پرکھ کر سکے. اگر بندے اللہ کے بندے ان نعمتوں سے صحیح صلاحیتیں نہ اختیار کریں, ان کی صلاحیتوں سے صحیح استعمال نہ کریں, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں. صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہوگا, رائے حق ملے گی تو انشاءاللہ دنیا بھی نجات اور آخرت بھی نجات. صلاحیتوں غلط استعمال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پچھلی قوموں کی تباہی کے جیسا. آپ غور کریں, قوم کئی تذکرے ہیں, تفصیلی گفتگو نہیں ہو پائے گی, موقع نہیں ہوتا ہے. نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی ایک آئے ہیں. مورخین لکھتے ہیں 10 قرن ہے, یعنی 10 صدیاں 10 نسلیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام تک. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی کے ساتھ رسول بھی بنایا ہے. اس کی تفصیل کسی اور موقع پہ جان لیں. حضرت نوح علیہ السلام رسول بھی بن کر آئے تھے. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں آئے, قوم کو سمجھایا. روایتوں میں ملتا ہے, تاریخ میں ملتا ہے, 3 بنیادی باتیں انہوں نے رکھی. پہلی بنیادی بات اللہ کی الوہیت, اس میں شرک نہیں کرنا. آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے, اللہ رب العالمین نے قرآن میں اشارہ دیا ہے کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں اس دنیا میں, سب کے سب نے سب سے پہلی دعوت اللہ کی الوہیت کی, اللہ کی عبادت کی, خالص بندگی کی دعوت دی. نوح علیہ السلام نے بھی یہ دعوت دی. شریعت کی فرما برداری, حضرت نوح وقت کے رسول کی اطاعت. قوم نے ان تینوں بنیادی باتوں کا انکار کیا. اب غور کریں, تفصیل قرآن میں اللہ نے جا بجا بیان کی ہے. سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان کیا ہے. قرآن کا مطالعہ کریں, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 1000 میں 50 کم یعنی 950 سال قوم کو دعوت دیتے رہے, سمجھاتے رہے. قوم سدھرنے کا نام نہیں لی. اب غور کریں, دن کی اللہ حضرت نوح علیہ السلام خود کہتے ہیں, اے پروردگار میں نے رات میں دن میں ہر موقع سے علانیہ چپکے سمجھا بجھا کر بہترین انداز میں نصیحتی کلمات کہے پروردگار, ہر طرح سے سمجھایا قوم کو. قوم سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے, قوم ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. اے پروردگار چند لوگوں کے علاوہ تمام قوم ہردرمی پہ مبتلا ہے. 950 سال معمولی نہیں ہوتا دعوت و تبلیغ کے. اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتے, پروردگار اب تو ہی ان کا ہے, کیا کرنا ہے پروردگار, تو ان کے حق میں فیصلہ کر دے. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کشتی بنانے کا. آپ قرآن کا مطالعہ کریں, ان کے اندر جو طاقتور قسم کے لوگ تھے, اللہ رب العالمین نے مترفیہ کہا ہے, یعنی جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں. لیکن خوشحال سے مراد وہ خوشحال نہیں جس کو اللہ نے خوشحال رکھا ہے اور وہ اطاعت گزار ہے, وہ نہیں, بلکہ خوشحال اور متکبر یعنی تکبر, غرور, گھمنڈ میں مبتلا ایسا شخص اگر ہو تو وہ اپنے آپ کے لیے آفت سمجھے. متکبر قسم کے لوگ تھے, غرور گھمنڈ میں خوشحال تھے. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کا بھی مذاق اڑایا. کہتے تھے, اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتا ہے, نوح کیا یہ کشتی زمین پر چلنے والی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام وقت کے نبی ہے, اللہ کا حکم ہے, بنا رہے کشتی تیار ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نوح اپنے اس مخلوق میں سے ہر میں سے جوڑے اس میں جمع کر لے, اکٹھے کر لے. نوح علیہ السلام کشتی میں سب کو سوار کر لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ قرآن میں نقل کرتا ہے سورہ قصص میں, وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجِ, ایک سمندر میں موج آتی ہے, اس کے بعد طوفان آ جاتا ہے. طوفان میں پورے جتنے نافرمان شرکس اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں سب غرقاب ہو جاتے ہیں. وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہیں. پھر یہ قبیلہ بعد میں عاد کے نام سے مشہور ہوتا ہے. عادی قبیلہ عادی تھے, اسے اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ میں تذکرہ کیا ہے, جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے. آپ دیکھ لیے, میں تفصیل سے نہ مختصر سے بتا دوں. آج جو قوم قبیلہ تھی یہ حضرموت یمن ہے, اس کے اطراف میں ساحلی حصوں میں رہا کرتی تھی. سمندر کے ساحل پر پہاڑوں میں بڑے بڑے مکانات جن کے آثارات آج بھی کھنڈرات موجود ہیں, اللہ نے نشانات کے طور پہ رکھا ہوا ہے.
صدیاں بیت رہی ہیں، نشانات باقی ہیں، تاکہ امت محمدیہ جب ان کے بارے میں سنے تو کچھ عبرت کا مقام لے، نصیحت حاصل کرے۔ کیا کہتے تھے قوم عاد؟ اللہ تذکرہ کہتا ہے نحن اشد من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور اور کون ہو سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، نافرمانی اللہ کی بھی، حضرت ہود علیہ السلام کی بھی، اپنی منمانی زندگی گزار رہے تھے جیسے آج امت محمدیہ منمانی زندگی گزار رہی۔ اللہ رب العالمین محفوظ رکھے اپنے عذاب سے۔ یہی معاملہ ہے نا امت محمدیہ کا، اکثریت کا کیا معاملہ ہے؟ نماز جو ہے اس کی اپنے نبی کی نہیں ہے، نماز فلاں مولوی کی، عبادتیں جو کر رہا ہے عید منا رہا ہے کسی اور کی ہے۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر دیکھا جائے جملہ طور پہ عموم کا تو دیکھا جائے تو نماز اور دیگر عبادتیں جناب محمد رسول اللہ کی نہیں ہے، مولوی صاحب کی، امام صاحب کی بتائی ہوئی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد آئی، بڑے طاقت و قوت والے، بڑے جسیم القد والے، اور اپنے آپ پر گھمنڈ کرتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور۔ اللہ رب العالمین نے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ حاقہ 69 نمبر آیت نمبر 5 6 7 8، اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ نے تذکرہ کیا ہے، یہ قوم جو بڑی جسامت والی تھی، طاقت و قوت والی، لمبے چوڑے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہم سے طاقتور کون؟ اللہ کی مخالفت پر اترے، رسول کی مخالفت پر اترے۔ اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اللہ نے ایک ہوا بھیجی، سرسرین عاتیہ، ٹھنڈی ہوا مسلسل آ رہی تھی، اتنی مسلسل آ رہی تھی کہ ان کو اپنی نفس نہیں سمجھ میں آئی، کہاں رکھیں، کہاں بچائیں۔ اللہ نے 1-2 گھنٹے نہیں، 1-2 دن نہیں، سخر علیہم 7 لیال، اللہ نے 7 راتیں، 8 ایام، 8 دن مسلسل طوفانی ہوا۔ پھر اللہ تذکرہ کر رہا ہے حسوماً، مسلسل آئی، فتر القوم فیہا سرعا، تم دیکھو گے قوم کو اکھڑے ہوئے کھجور کے درخت جو تنے سے نکل جاتے، سوکھے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے مثال دی ہے، یہ وہ قوم تھی جو نحن اشد قوہ کہتی تھی، ہم سے طاقتور کون؟ اللہ کو کہ بغاوت میں اتری تھی، اللہ نے نتیجہ دکھا دیا، صرف ایک ہوا سے تباہ ہو گئے۔ آپ دیکھیں قوم سمود کا تذکرہ، اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ کے فرامین پر، شریعت پر، اور جب شریعت پر ہمیں یقین ہے، ایمان بالغیب ہے، تو ہمیں ان کرتوتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جن کرتوتوں کی وجہ سے قومیں ہلاک ہو گئی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں، جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ان ہلاک کے جو ان کے ہلاکت کے جو اسباب تھے، جو عوامل تھے، آج ہمارے اندر تو نہیں ہے کہیں نہ کہیں۔ ہم میں تو اللہ کی فرمانبرداری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہیں اللہ کے علاوہ کسی کی، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کسی غیر کو اللہ کا شریک تو نہیں بنا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا پورا مقام مرتبہ دیا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی اور کو رسالت کے مقام مرتبہ تو نہیں دے دیا ہے۔ اگر ہم میں یہ خامیاں ہے تو ہمیں فوراً اس کو صاف کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے۔ آپ غور کریں، قوم سمود کا تذکر کرتے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے تھے، بڑی تفصیلی باتیں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی توحید کا پیغام دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبیوں کی جو دعوت تھی، پہلی دعوت میں نے ابتدا میں بھی بیان کیا، ابھی بھی بتاتا ہوں، معاشرے میں نبیوں والا کام ہوتا ہے، نبیوں والی دعوت نہیں ہوتی ہے۔ نبیوں کی پہلی دعوت توحید ہوتی تھی، اللہ کی خالص بندگی کی طرف دعوت ہوتی تھی، شرک سے ڈرانا ہوتا تھا۔ امت اس دعوت کو چھوڑ کر دیگر دعوتوں میں لگی ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اللہ کی جو الوہیت کی دعوت دی، شرک سے ڈرایا، اس کے بعد قوم نہیں مانی، ہٹ درمی پہ مبتلا رہی۔ آخر میں قوم نے مطالبہ کیا، اے نوح، اے صالح، اگر تم سچے ہو علیہ السلام تو ایک کام کرو، اللہ کی طرف سے کچھ معجزہ ظاہر کر کے دکھاؤ۔ ہٹ درمی میں مبتلا ہے، معجزے کا مطالبے پر مطالبہ کر رہی ہے۔ حضرت جو صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، پروردگار میری قوم بڑی ہٹ در میں مان نہیں رہی ہے، تیرے ایک معجزے کا مطالبہ کر رہی ہے، پروردگار ان کو معجزہ دکھا دے۔ چنانچہ جو ہے قوم سمود کے لیے
اللہ رب العالمین نے ایک معجزے کے طور پہ اونٹنی کا اظہار کیا، اونٹنی ظاہر ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو کہا، سمجھداروں کو، دیگروں کو، کہ ایک کام کرو، فلاں ٹیلے کی جگہ پر کھڑے ہو جانا، وہاں پر اللہ رب العالمین اپنا معجزہ ظاہر کرنے والا ہے۔ تمام قوم خوشی میں آ گئی۔ یہ خوشی ظاہری تھی ہوگی، ظاہر بات ہے، جب اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے تو یہ دیکھنا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ ہیں کہ جھوٹ ہیں، جیسے اہل مکہ نے مطالبہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہرحال جب لوگ جمع ہو گئے، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اونٹنی پہاڑ سے باہر نکلی۔ جب اونٹنی باہر نکل آئی، لوگ متحیر تھے، تعجب میں تھے۔ اللہ رب العالمین جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، آگ کو گلے گلزار بنا سکتا ہے، پہاڑ سے اونٹنی نکال سکتا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی شان میں کسی اور کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ کی شان اللہ کی شان ہے۔ لوگوں نے اللہ کی شان میں نعوذ باللہ لوگوں کو کھلے عام بغاوت کے طور پہ شریک اور ساجی کر دیا۔ اللہ محفوظ رکھے امت محمدیہ کو۔ بہرحال جب اونٹنی نظر آ گئی، سامنے سے اونٹنی آئی تو لوگ خوش ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، دیکھو دو شرطیں ہیں، یہ یاد رکھنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تو ہے لیکن آزمائش بھی ہے۔ اس اونٹنی سے چھیڑ خانی مت کرنا، اسے ستانا نہیں، تکلیف مت دینا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے تھے اب قوم بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا معجزہ ظاہر کر دیا ہے۔ قوم کو بڑا سمجھایا، دھیان رکھنا، اسے چھیڑخانی مت کرنا، تکلیف مت دینا۔ دوسرے یہ کہ ایک دن اس کی باری ہوگی کنویں سے پانی پینے کی، پھر تم لوگ مت پینا، تم لوگ اپنے مویشی کو مت پلانا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو تعلیم کر کے تلقین کر دی۔ ایسے ہی ہوا کچھ دنوں تک۔ اونٹنی پیتی تھی پانی، لوگ اپنے جانوروں کو اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے۔ دیگر دن جو ہے لوگوں کا پینے کا اور استعمال کرنے کا وقت ہوتا تھا، لوگ استعمال کرتے تو اونٹنی جو ہے اپنا باہر صحرا میں گھومتی رہتی تھی۔ یہ اللہ کا زندہ و جاوید معجزہ۔ اس کے بعد جو ہے ایک وقت ایسا آیا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں تذکرہ کیا ہے، سورہ نمبر 11 میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 فرد ایسے تھے، 9 افراد۔ قوم میں کچھ ہوتے ہیں نا قماش قسم کے لوگ، جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ جہالت اتنی آ گئی ہے کہ ایک جاہل، بہرحال اس کی تو وہ تو نادان ہے، اس کے پیچھے جن کے ہاتھ ہے وہ کتنا بڑا جاہل ہے کہ جو ہے عید میلاد کے موقع پر، جو کہ شریعت میں کہیں نہیں ہے، اسلام میں کہیں نہیں ہے، نبی کی میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر امت مسلمہ کے خلاف سور اور فلاں فلاں کے نعرے لگا رہا ہے۔ اتنی بڑی جہالت۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنا معجزہ دکھایا، اونٹنی پھر رہی ہے۔ 9 لوگ ایسے تھے قماش قسم کے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں، جو بڑی نگرانی کیے ہوئے تھے اور بڑے بدماش قسم کے لوگ تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، مزید اونٹنی کے ساتھ شرارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پروگرام بنایا، بڑی تفصیلی باتیں ہیں تاریخ میں، پروگرام بنایا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو اور اونٹنی کے ساتھ کچھ ایسا جو ہے شبخوں ماریں گے اور قتل کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ جب کونچیں کاٹی گئی اونٹنی کی، اونٹنی سے ایک چیخ نکلی، اونٹنی نے ایک چیخ ماری۔ روایتوں میں آتا ہے اتنی شدید چیخ تھی کہ تمام لوگوں کے کانوں میں پہنچ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی دوڑ کر آئے، دیکھا تو کہا کس نے کیا یہ اللہ کے رب العالمین کے معجزے کے ساتھ، آزمائش کے ساتھ چھیڑخانی۔ اب یاد رکھو قوم کے لوگوں، تمہارے اوپر عذاب آنا طے ہے، تم نے اللہ کے معجزے کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کو، آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر گھر اس جو ہے گاؤں سے باہر چلے جائیں، کیونکہ اب اللہ کا عذاب آنا ہے، 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آنا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن میں اللہ رب العالمین کا ایسا شدید عذاب آیا جو چیخ کے انداز میں تھا۔ اللہ نے سورہ حاقہ میں سورہ نمبر 69 میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، کہ جو سمود تھی، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یہ چیخ سے مر گئی، ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔
یعنی اس قدر چینخ اتنی تیز تھی کہ چینخ کی قوت برداشت جو قوت سماعت ہوتی ہے برداشت نہیں کر سکی، اور تمام کی تمام قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس تینوں واقعات، اور بھی واقعات ہیں انشاءاللہ، موقع سے زندگی رہی تو اس کی تفصیل رکھی جائے گی۔ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا عبرت اور نصیحت ملتی ہے؟ امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں تہیہ کر لیں کہ خالص اللہ کی بندگی کریں گے۔ پہلا سبق ملا اللہ کی بندگی میں، امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ کا کوئی شریک اور ساجی حاجت روا مشکل کشا کے طور پہ نہیں ٹھہرائیں گے۔ دوسرا سبق ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جو شریعت کی پابندی متعین کی گئی ہے، امت مسلمہ ہونے کے ناطے حتی المقدور کوشش بھر ہم شریعت کے پابند رہیں، نمازوں کے، زکوٰۃ کے جو ہمارے اوپر فرائض عائم ہیں، روزے کے اور دیگر جو عبادتیں ہم پر اللہ نے متعین کی ہے ان کو اختیار کرتے رہیں۔ چوتھی جو اہم سبق ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہی زندگی گزاریں، آپ کی سنتوں سے اختلاف ہرگز نہ کریں، ورنہ اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور شریعت میں واضح طور پہ کہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں ان اقوام اور ان امتوں کی ہلاکت کے جو اسباب تھے، ان اسباب سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے والا بناوے، ان ذرائع اور وجوہات سے اللہ رب العالمین میری آپ کی جو ہے حفاظت فرما لے۔ اللہ رب العالمین ایسا کوئی بھی کیریکٹر اور کردار ہمارے اندر نہ داخل ہو جو اللہ تیرے عذاب کا، تیرے غضب کا سبب بن سکے۔ الہ العالمین ہم امت مسلمہ پریشانی سے دوچار ہے، اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو اپنی پریشانیوں سے دور فرما دے، اس کا حل اللہ رب العالمین متعین فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو بلا سبب کے جیل کی صحبتوں سے دوچار ہیں، الہ العالمین رہائی کے اسباب مہیا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے خلاف، امت محمدیہ کے خلاف جہاں بھی شرور و فتن مقرر کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان شرور و فتن سے اللہ میری آپ کی امت محمدیہ کی حفاظت فرما دے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین سے فتن سے جو ہے پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے فوراً نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر وما بطن کہا تھا۔ ہم بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرما لے، ہماری اور ہم امت محمدیہ کی حفاظت فرما لے۔ خصوصاً خواتین میں فتنے بہت اجاگر ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین امت محمدیہ کی خواتین کو بھی ان فتنوں سے محفوظ اور معمور رکھے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ رب العالمین ان کی کروٹ مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ الہ العالمین میرا آپ کا ہر مومن اور مومنہ کا خاتمہ بھی حقیقی ایمان اور دین پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر۔